اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہ رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمن۔ لیکن واثق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کی لیفٹ ہینڈ شافٹ پر الزام لگا کے اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈون کو غصہ دلا رہی تھی۔ واثق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اسے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واثق ملک کو کہا تھا کہ جیسے چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واثق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف ایک ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈون کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اے سی، ٹی وی، بیڈ اور ڈون کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی۔ لیکن جیل سے زیادہ ڈون کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس نے ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے، اس کے سر پر بندوق کے تانے پڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واثق ملک نے ذرا نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اب تک واثق ملک کو ڈون کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈون نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معلوم کر دو ڈیول، مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈون سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واثق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واثق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واثق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کے خود کرواؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈون نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر اس سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ، ڈون کا لہجہ سپاک تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ صاف تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ پر سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی۔ وہ لڑکیوں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھی۔ واثق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ قبض یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے لیے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان میں نکلوا لوں گا،
اسے ایک ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کیا دوں گا، وہ لے آئے گی۔ فیضان نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ رکا۔ جانتے ہو واصف، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے نہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیوز بنائی، وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے، وہ رکا، مگر تھے۔ واصف ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہاتھ کی لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک کہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھیں، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بنایا جائے اور سارا کام ختم ہو جائے، وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ کی بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کرتے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کی بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخرکار ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ یہ پہلی شادی تنظیم سے، جن میں سے ایک کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر۔ جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا، اور اس کی باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی